السلام علیکم، میں ہوں علی، قرآن ولاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت 97۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اس یعنی خانہ کعبہ میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امان والا ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا کریں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو انہیں چاہیے کہ اللہ کے گھر کا حج کیا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے، اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ایسا ہی ڈرا کریں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک اللہ کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے لائق۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی آیات کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو، یعنی دین اسلام کے جو ٹکڑے ہم نے کر دیے ہیں، یعنی شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان ٹکڑوں میں اسلام کو ہم نے بانٹ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے لوگو، ان فرقوں کو ختم کرو اور تمہاری شناخت صرف مسلمان ہونی چاہیے اور تمہارا مذہب صرف اسلام ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلائے اور برے کاموں سے روکے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیکیاں کیا کریں اور لوگوں کو بھی نیکیوں کی طرف بلایا کریں، اور خود بھی گناہوں سے بچا کریں اور لوگوں کو بھی گناہوں سے دور رہنے کا حکم دیا کریں۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔